تلاوت کروں گی جو کہ نجات کا کلمہ ہے۔ آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے لوکا 23 باب اس کی 43 آیت۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ میرے طرف سے آپ سب کو اسلام۔ ابھی ہم خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا دوسرے کلمے کے بارے میں سیکھیں گے کہ جو ہے تو آج ہی میرے ساتھ میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ وقت تقریباً 9 سے 12 بجے کے درمیان میں تھا اور جسم کا سارا وزن ہاتھوں اور پاؤں میں لگے ہوئے کیلوں پر لٹک رہا تھا اور درد اور تکلیف بے بیان تھی اور جس سے بولنا نہایت مشکل تھا۔ پھر بھی خداوند یسوع مسیح یہ دوسرا کلمہ 2 ڈاکوؤں کے درمیان گفتگو میں تھا۔ آئیے اس کلمہ میں سے ہم 4 باتوں کو سیکھیں گے، جو ہے خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں ہی کیوں مسلوب کیا گیا؟ کیا دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ تیسری بات سیکھیں گے کہ اس ڈاکو نے کس طرح نجات پائی، اور چوتھی بات کہ خداوند اس کا کیا مطلب تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والا دوسرا کلمہ تھا۔ آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان ہی کیوں مسلوب کیا گیا۔ یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 700 قبل پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی جو یسایہ 53 باب میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ خطا کاروں کے درمیان شمار کیا گیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے انسانی شکل اختیار کی؟ کیا اتنا کافی نہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی؟ پھر کیوں خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان ہی مسلوب کیا گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو یسایہ 53 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ خطا کاروں کے درمیان شمار کیا گیا۔ اس لیے یہ بات پوری ہو سکے خداوند یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان مسلوب کیا گیا۔ لوگوں نے اسے ایک عام قیدی سے زیادہ اہمیت نہ دی، نہ تو اس کو بادشاہ مانا اور نہ ہی اس کو مسیح مانا۔ دوسری وجہ ڈاکو کی نجات ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر بھی نجات دینے کا پورا اختیار تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو پورا اختیار اور پوری قدرت حاصل تھی۔ جسمانی طور پر پطرس نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا اور اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح کو عدالتوں میں پیش کیا گیا اور اس کو کوڑے مارے گئے، اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ کیا یہ سب چیزیں خداوند یسوع مسیح کو کمزور کر پائیں؟ جسمانی طور پر تو کمزور کر پائیں مگر روحانی طور پر نہیں۔ خداوند آج ہمیں بھی اس ڈاکو کی طرح نجات دینا چاہتا ہے، چاہے حالات کیوں نہ ہو۔ آئیے اگلی بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا دونوں ڈاکو خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ اس کا بیان ہمیں متی کی انجیل 27 باب 44 آیت میں ملتا ہے، جو ابھی ہم آیت کو سنیں گے۔ متی کی انجیل 27 باب اور اس کی 44 آیت میں اس کا بیان ملتا ہے کہ کیا دونوں ڈاکو یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے؟ اس میں یہ لکھا ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لعن طعن کرتے تھے۔ آمین۔ اس میں لکھا ہے کہ دونوں ڈاکو شروع میں خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے، یسوع مسیح پر آوازیں کس رہے تھے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دونوں ڈاکوؤں کو یقین نہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح خود بھی بچ سکتا ہے اور ہمیں بھی بچا سکتا ہے۔ جو جسمانی وہ دونوں شروع میں خداوند یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے اور اس کے دکھوں میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا بیان ہمیں لوکا کی انجیل میں بھی ملتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک ڈاکو خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی خاموشی کیا تھی؟ اس کی خاموشی کی کیا وجہ تھی؟
کہ روح القدس اس کی زندگی میں نجات کا کام کر رہا تھا. روح القدس اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا تھا. آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں کہ روح القدس نے کس طرح اس کی زندگی میں نجات کا کام کیا. سب سے پہلے وہ اپنے دوسرے ڈاکو ساتھی سے کہتا ہے کہ کیا تجھے خدا کا کوئی خوف نہیں. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہماری زندگی میں سب سے پہلے خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. جو گنہگار ہے اس کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا، لیکن روح القدس کیا کرتا ہے ایک گنہگار کی نجات کو ایک گنہگار کو اس کی زندگی میں تبدیل کرتا ہے اور اس کے گناہ اس پر ظاہر کرتا ہے اور ہمارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈاکو اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. یہ دوسرا ثبوت ہے کہ روح القدس اس کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے. حالات اس نے اپنی حالت کا بالکل ٹھیک اندازہ لگایا کہ وہ کس طرح گنہگار ہے. جب اس کی آنکھیں کھلی، ٹھیک اسی طرح جس طرح مصرف بیٹے کی آنکھیں کھلی. جب ہماری بھی آنکھیں کھلتی ہیں، جب ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، تب ہم خدا کے پاس آتے ہیں. تب روح القدس ہماری زندگی میں نجات کا کام کرتا ہے. ہمارے گناہ کا اقرار ہی ہماری سچی توبہ ہے. پھر تیسری بات وہ اپنے ڈاکو ساتھی سے کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا. مطلب وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں اور یسوع مسیح کتنا راست باز. اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے نظریں ہٹا کر خداوند یسوع مسیح پر نظریں لگا لیتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، بلکہ فرق اس سے پڑتا ہے کہ یسوع مسیح کتنا راست باز ہے. اس کے بعد ڈاکو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. وہ یسوع سے معافی مانگ رہا ہے. تھوڑی دیر پہلے جب یسوع مسیح نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ اے باپ ان کو معاف کر، تب یہ بات ڈاکو نے بھی سنی تھی. ڈاکو کے دل میں کیا آیا ہوگا؟ یہی کہ جب سب کے لیے فضل مہیا کیا جا رہا ہے تو پھر میں کیوں نہیں اس فضل میں شامل ہو سکتا. یاد رکھیے جب روح القدس ہماری زندگی کو تبدیل کرتا ہے تو وہ ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور ہمیں ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے. پھر وہ ہمارے گناہوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور پھر جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں میں خدا سے معافی کی امید پیدا ہوتی ہے. ڈاکو نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ اگر معافی ملنی ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے. اور اگر ان سب لوگوں کے لیے فضل مہیا کیا جا رہا ہے تو فضل ہی سے معافی ملنی ہے. نوٹ کریں کہ کس طرح ڈاکو نے اپنی نجات جو ہے وہ حاصل کی. اس نے کوشش کی، اپنے گناہوں کو ترک کیا اور اپنی روح کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیا تاکہ وہ نجات پا سکے. دوسرے ڈاکو کے اندر کوئی خدا کا خوف نہ تھا اور نہ ہی اس نے راست بازی کو تلاش کیا اور نہ وہ خداوند یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ڈاکو اس بات کو سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح ایک بادشاہی قائم کرے گا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیب پر موت یقینی ہے. تو جب اس نے کہا کہ جب تم اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکو نے اس بات پر یقین رکھا کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اس کے بعد وہ ایک بادشاہی قائم کرے گا. یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی جب ہم مرتے ہیں تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس سیدھا چلے جاتے ہیں. درمیان میں کوئی انتظار کا راستہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں جاتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں. ڈاکو کو کیا حق تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں شامل ہو، حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کچھ ایسا کرنا تھا کیونکہ وہ مرنے کے قریب تھا. نجات آپ کے راست بازی کے کاموں سے نہیں بلکہ خدا پر ایمان لانے اور اس کے فضل سے ہے. اس نے مستقبل میں بادشاہی میں شمولیت حاصل کی اور خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس ڈاکو کی طرح
اپنی نظریں خداوند یسوع مسیح پر لگائیں اور خداوند یسوع مسیح سے درخواست کریں کہ خداوند جب بھی تو ہمیں بلائے تو ہمیں اپنی بادشاہی میں یاد رکھے. آئیں خداوند کسی کلمہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین.